شب معراج جیسا کہ نام سے ظاہر ہے وہ رات ہے کہ جس متبرک رات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر مہمان بنا کر بلایا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور وہ مقام خاص عطا فرمایا جو اپنے بندوں میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا، وہ قرب خاص عطا فرمایا۔ واقع معراج کے 3 مراحل علماء نے اور صوفیہ نے بیان فرمائے تھے۔ پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جس کو اس آئے مبارکہ میں بیان کیا، جسے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ پہلا سفر کا ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ سفر کا کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں پہلے مرحلے میں حرم کعبہ سے بیت المقدس تک آئے۔ راستے میں آ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرا۔ یہ سنتے چلے، حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ذرا اندازوں کو لگائیے ان کے مقام مرتبے کتنے بلند ہیں۔ یہ انبیاء کرام کا گروہ جس کے متعلق براک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء کرام زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں، جو غیر نبی بھی ہو سکتا ہے، شہید تو غیر نبی بھی ہو سکتا ہے، تو یہ انبیاء کرام کا مقام مرتبہ تو ان سے بلند ہے، گروہ خاص ہے۔ تو میرا آقا ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اس حدیث پاک کی عملی تفسیر ہے یہ واقعہ۔ اب نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ ہر آدمی نماز پڑھ لے گا، جس کا جسم ہی گل چکا ہوگا کیسے نماز ادا کرے؟ اللہ رب العزت نے یہ فضل خاص فرمایا اور یہ اختیارات عطا فرمائے کہ وہ اپنی قبر میں نماز ادا کرے، اور سرکار کو یہ نگاہ نبوت عطا فرمائی۔ یہی آپ کا علم غیب ہے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، یہ تو غیب کا علم ہے کہ زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے، قبر میں کیا ہو رہا ہے، اور میرے آقا گزر رہے ہیں اور یہ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں نگاہ نبوت سے کہ حضرت موسیٰ اپنے قبر میں کیا کر رہے ہیں۔ مسجد اقصی پہنچے، تمام انبیاء کرام وہاں موجود ہیں، سب در سب کھڑے ہوئے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال ہوتا ہے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ اے آقا آپ امامت فرمائیے، اسی لیے تو آپ کا لقب امام الانبیاء ہے کہ آپ نے شب معراج مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اب مقتدا ہوئے، سب مقتدی ہوئے۔ تو یہ میرا آپ کا شان ہے۔ اب آپ ایک بات یہاں بھی دیکھیں کہ بعض لوگوں کو یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ صاحب ایک ہی وقت میں نبی کیسے سب جگہ جا سکتے ہیں۔ اب دیگر انبیاء کی شان ملاحظہ فرمایا ہے کہ موسیٰ بھی راستے میں قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور جب تمام انبیاء کھڑے ہوئے حضرت موسیٰ بھی وہاں پر ہے نا۔ حضرت موسیٰ بہت امپورٹنٹ نبی ہیں، ان کا قرآن میں تذکرہ سب سے زیادہ آیا، تو جلیل القدر پیغمبر ہیں اللہ کے، تو جب سب ہیں تو وہ بھی ہیں اس میں۔ اور پھر سرکار اوپر پہنچے تو چھٹے آسمان پہ ان سے ملاقات ہو رہی ہے، تو حضرت موسیٰ قبر میں بھی ہیں، حضرت موسیٰ مسجد اقصی میں بھی ہیں، حضرت موسیٰ جو ہے چھٹے آسمان پر بھی۔ تو میرا آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا، جو آج مہمان خصوصی تھے۔ براق آپ کے لیے لایا گیا تھا، اور براق کی سواری کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ جنتی سواری کہ جس پر آقا سوار ہوئے
تو اتنی تیز رفتار اس کی کہ جہاں نظر پڑتی تھی اس کا قدم پڑتا تھا. اللہ. اب سرکار مسجد اقصی سے روانہ ہوتے ہیں آسمانوں کی سیر کے لیے. جبریل علیہ السلام ساتھ میں ہیں. میں نے بڑا مختصر کیا ہے واقعے کو, تو اب وقت کے حساب سے مجھے بیان کرنا ہے. انہوں نے 1-1.5 گھنٹے کا عنوان ہے یہ, جمعے میں وقت کم ہوتا ہے. تو جبریل امین جب پہنچتے ہیں پہلے آسمان پر, تو وہاں پر مقرر فرشتہ پوچھتا ہے کہ کون, کہ میں جبریل. ساتھ میں کون ہے, کہ ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو مرحبا مرحبا کہتا ہے, دروازہ کھول دیتا ہے. پھر آقا کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے آسمان اول پر. جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا سے کہ اے آقا, یہ آپ کے جد اعلیٰ البشر آدم علیہ السلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے وہ جلیل القدر فرزند ہیں کہ جن کی خاطر دنیا کو پیدا کیا گیا, اللہ کے محبوب ہیں یہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام پیش کیا, انہوں نے جواب عطا فرمایا. آدم سے ملاقات ہوئی. اسی طرح تمام آسمانوں پر انبیاء کرام سے, دیگر انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوتی رہی. میں شارٹ کر رہا ہوں واقعے کو. اور آقا پھر اس مقام پر پہنچتے ہیں جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. اور منتہا کیوں کہا جاتا ہے, کہ اس کے بعد پھر کسی مقرر فرشتے کی بھی مجال نہیں کہ اس سے آگے بڑھ جائے. بس سب کے لیے انتہا ہے, اینڈ. فرشتوں کی خواہش تھی اور دعا کی انہوں نے, اے رب کریم, جس محبوب مکرم پر تو نے درود پڑھنے کا ہم کو حکم دیا ہے, تو قرآن کی آیت ہے نا, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی آپ پر درود بھیجتے رہتے ہیں. تو فرشتوں نے عرض کیا گیا, اے باری تعالیٰ, جس محبوب مکرم کے لیے تو نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ اس پر درود پڑھیں, آج اس کا دیدار تو کرا دے. آج تو نے ان کو مہمان بنا کر بلایا ہے. اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرما, حکم ہوا کہ سب سدرہ پر آ جاؤ. سدرہ کو ڈھانپ لیا اپنے نور کے سائے میں فرشتوں نے, سب نے دیدار مصطفیٰ کیا. اب اس سائے کا سفر شروع ہوتا ہے. یہ دوسرا مرحلہ تھا. پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے, جس کو 15 پارے میں نے آیت پیش کی کہ سبحان الذی اسری بیان کیا گیا. دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے, اب اس میں آسمان بھی شامل ہیں, جنت دوزخ کے نظارے بھی شامل ہیں. اب ہر چیز کے پیچھے مقصد ہوتا ہے نا. اللہ رب العزت نے جنت اور جنت کی نعمت بھی سرکار کو دکھا دی اس سفر میں, دوزخ اور دوزخ کا عذاب بھی دکھا دیا. اس لیے کہ سرکار کی شان یہ بھی ہے کہ انا ارسلناک مبشرا و نذیرا, انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, بے شک ہم نے آپ کو شاہد, مبشر اور نذیر بنا کر کے بھیجا. اب مبشر کسے کہتے ہیں؟ مبشر کے معنی ہے بشارت دینے والا. سرکار نے دنیا میں بشارت دینا کہ اے لوگوں, تم اچھے کام کرو, اللہ پر ایمان لاؤ, مجھ کو رسول مانو, اللہ کے حقوق ادا کرو, بندوں کے حقوق ادا کرو, تمہارے جنت کی نعمتیں ہیں. تو سرکار کو دکھا دی, سرکار جنت کی نعمتوں کی, اللہ کی نعمتوں کی بشارت دینے والے ہیں, خوشخبری دینے والے. مبشر کہتے ہیں اس کو, اس کی تفصیل ہو گئی. اور دوزخ کا عذاب دکھا دیا گیا کہ اے محبوب, نافرمانوں کو یہ عذاب بھی سنا دیں آپ. نذیر کے معنی ہے ڈرانے والا, ڈر سنانے والا. تو سرکار نے جنت کی بشارتیں بھی عطا فرمائی, اور جو نافرمان تھے ان کے لیے ڈر بھی سنایا کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے, اللہ کو نہیں مانو گے, شرک کرو گے, کفر کرو گے, اعمال بد کرو گے, تو اس کی سزا جہنم ہے, اور جہنم میں ایسا ایسا عذاب ہے. یہ نذیر کے معنی ہو گئے. اور اس سے پہلے جو لفظ آیا اس میں شاہد, اس کے معنی گواہ. تو سرکار کی یہ بھی شان ہے کہ سرکار سب کے اعمال کی گواہی دیں گے. اور یہاں پر لطف بات یہ ہے کہ قرآن نے اس کو مفہوم کو بیان کیا کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ لائیں گے.
ہر امت پر ایک گواہ، یعنی ہر نبی اپنی امت کے اعمال کی گواہی دے گا. اور قرآن کا آگے ارشاد ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب ہم ان سب پر آپ کو گواہ لائیں گے. یہ سرکار کی شان ہے، سرکار سید المرسلین ہے. سب اپنی اپنی امتوں کی گواہی دیں گے اور سرکار اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے اور باقی سب کی بھی گواہی دیں گے. یہ قرآن فرما رہا ہے. عزیزان گرامی، تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب دکھائے گا، سدرۃ المنتہا پر ہیں جہاں سے آگے کوئی مقرر فرشتہ بھی نہیں جا سکتا. یہاں تک کہ سید الملائکہ جبریل امین، اتنا بلند رتبہ ہے ان کا، اللہ اکبر، جن کے سپرد اللہ رب العزت نے وحی کی خدمت فرمائی. قرآن پاک کا نزول ہوا تو وہی تو لائے، وحی کا ذریعہ بنایا، ان کو امین بنایا. لیکن آج پیارے محبوب کی شان دیکھیں. اے عاشقو اپنے رسول کا مرتبہ دیکھو. میرے آقا دریافت فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل چلو. کہا یا رسول اللہ اس سے آگے اگر میں ایک قدم بھی بڑھا تو اللہ رب العزت کی نور کی تجلی سے میرے بالوں پر جل جائے. ابھی آپ کا مقام ناز ہے، مقام خاص ہے. اب سرکار تنہا جا رہے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں، دریافت فرماتے ہیں جبرائیل، کیونکہ بڑا قرب تھا نا، وہی تو وہی لاتے تھے، اور 2000 مرتبہ کون سا 1000 مرتبہ وہی لائے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل اب میں اس مقام میں خاص میں جا رہا ہوں جہاں میرے علاوہ کوئی نہیں گیا، تمہاری کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. اس سے پوچھ رہے ہیں سید المرسلین، سید الملائکہ سے، کہ کوئی حاجت ہو تو بیان کرو. اب جبریل امین بھی دیکھ رہے تھے، آتے جاتے تھے، قرب مصطفیٰ ان کو حاصل تھا. وہ دیکھتے تھے کہ آقا ہر وقت اپنی امت کے غم میں ہوتے ہیں. یہ غم گسار نبی ہے امت کے لیے، اس لیے وہی خواہش ظاہر کر دی. عرض کرتے ہیں کہ اے آقا میری تمنا یہ ہے کہ جب آپ کی گنہگار امت کا گزر پل صراط سے ہو تو میں ان کے گزرنے کے لیے اپنا پر بچھا دوں. یہ میری تمنا ہے، یہ حاجت بھیا کہہ دیجیے گا. اب سوچیے آپ کیا حاجت پیش کی ہے، اور سرکار کی نسبت سے اے گنہگاروں تمہارا کیا مقام ہے، اس پہ غور تو کریں. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کریں، اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا ہر وقت ذکر کریں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، ان کا بار بار تذکرہ کریں، محبوب کا ہر وقت تذکرہ کریں، ان کی سیرت کو بیان کریں، اس پر ہم عمل کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں. یہ سرکار کے لیے ہماری طرف سے اس سے بہتر تحفہ نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں. اب ایک رفرف تخت کا نام ہے، نورانی تخت کا سرکار اس پر جب ہو جاتا ہے، ساتھ میں کوئی نہیں ہے. وہ اٹھا، آگے کا سفر شروع. یہ مقام اعراج ہے، یعنی عروج کی بھی انتہا، کلائمیکس اس کا جہاں ہمارا تصور نہیں جا سکتا، اور سرکار اس سفر پر لگا. تو پیارے آقا رف پر بیٹھ کر جاتے ہیں. پھر اس کی بھی ایک پرواز کی انتہا تھی، ایک مرحلے پر وہ بھی رک گئے جاتے ہیں. تو ایک نور کا بقعہ تھا پورے لائن، اس میں سرکار کو داخل کیا گیا، اور سرکار پھر اس بقعے میں آگے بڑھتی ہے. اب وہ مقام خاص آتا ہے جس نے ان کو بلایا وہ اپنے محبوب کا منتظر مشتاق ہے. اور کتنا قرب مصطفیٰ کو حاصل ہوا. سورہ نجم کی آیات دیکھیے کہ ثم دنا فتدلی وکان قاب قوسین او ادنی. پھر وہ قریب ہوئے، ثم دنا فتدلی، اور قریب ہوئے. یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قریب ہو گئے، اتنا قرب خاص میں پہنچ گئے کہ کتنا فاصلہ رہ گیا. قرآن نے اس کو بھی تشن نہیں چھوڑا، بیان کر دیا. فرمایا فکانا قاب قوسین او ادنی، بس 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ، 2 کمانوں کا فاصلہ رہے گا یا اس سے بھی کم. فکانا قاب قوسین، قاب اس کو قاب فاصلوں کو کہتے ہیں جو 2 کمانوں کے درمیان ہوتا ہے، او ادنی یا اس سے بھی کم. تو آپ سوچئے اب زیادہ تو ہو نہیں سکتا، جب
او ادنا کے محل لگاتی قرآن کو 2 کمانوں کا یا اس سے بھی کم. یہ استعاری کی زبان تھی. گویا اشارہ تھا. کیا اشارہ تھا؟ اس وقت عرب میں ایک طریقہ تھا، قبیلوں میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں اور جب ایک دوسرے کے دوست بنتے تھے، حلیف بنتے تھے، تو دونوں قبیلوں کے سردار کھڑے ہو کر کے کمانوں کو ملا کر کے تیر چھوڑا کرتے تھے. تو اس بات کی علامت ہوتی تھی، سمبل ہوتا تھا کہ ہمارا پھینکا ہوا تیر اس کا پھینکا ہوا تیر ہے. جو اس کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو میرا دشمن ہے وہ اس کا دشمن ہے. جو اس کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو میرا دوست ہے وہ اس کا دوست ہے. اب آپ ذرا قرآن کی زبان کو دیکھیں. آج ہے فکان قاب قوسین او ادنا، یہ فرما دیا کہ 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ رکھا. وہ آیا کہ اعلان کر دیا گیا کہ دیکھو یہ مقام خاص پر میرا محبوب جو گھر ہے، اس سے زیادہ کوئی میرے لیے نہیں، محبوب نہیں. جو اس کا ہے وہ میرا ہے اور جو اس کا نہیں وہ میرا نہیں. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی بارگاہ میں عرضہ پیش کرتے ہیں کہ تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں یا اللہ تیرے لیے. ہر طرح کی میری عبادت یا اللہ تیرے لیے، تو ہی تو اس لائق ہے. جب یہ عبادتوں کا یہ نظر پیش کرتے ہیں میرے آقا، تو ادھر سے جواب ملتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو تجھ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں. 3 ہی چیزیں ادھر سے اور 3 ہی چیزیں جواب میں ادھر سے. کیسا تحفوں کا یہ سلسلہ ہے. اللہ اکبر. پھر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو سلامتی سے نواز دیا، رحمت سے نواز دیا، برکتوں سے نواز دیا، تو غم گسار آقا ہمیں کہاں بھولنے والے تھے. اس مقام خاص میں بھی سرکار ہمیں نہ بھولے اور عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلامتی ہو ہم پر، علینا جمع کا صیغہ ہے، ہم پر. ہاں، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں. اب یہاں بڑی پیاری بات ہے، نقطے کی بات ہے، سمجھنے کی علمی بات بھی ہے اور معرفت کی بات بھی ہے. اب عرفا کیا بیان کرتے ہیں وہ سنیے. دیکھیے السلام علینا میں اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کے صالحین میں تمام نیک بندے آ گئے. عابد ہے، صالحین جمع کا صیغہ ہے. تو اللہ کے تمام نیک بندے جتنے بھی تھے وہ تو صالحین میں آ گئے کہ گنہگار کدھر گئے. عارفوں کا قول ہے کہ سرکار نے جمع کا صیغہ استعمال کر کے وہاں بھی اپنے ساتھ ہم کو شامل کر دیا، اپنی کملی میں چھپا دیا. اب نمازوں کا تحفہ اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کا تحفہ سرکار کو امت کے لیے عطا فرمایا. اور کیونکہ وقت نہیں ہے اور پھر آنے والے وقتوں میں یہ بیان نماز کا انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے اس سے ضرور آئے گا، وہ بیان کیا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ واقعہ معراج اتنا طویل ہے کہ وہ کئی گھنٹے اس درکار ہے اس کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے. لیکن اس شب معراج کی مناسبت سے میں نے آنے والی منگل میں، مطلب پیر کی رات گزر کے جو منگل کا دن آئے گا شب معراج ہوگی، مطلب پیر کا دن گزر جائے گا، رات منگل کی رات، مطلب پیر کی رات پیر کی اتوار دن پیر کی رات، اور منگل کی صبح جو آئے گی وہ 27 تاریخ ہوگی دن کی. اور آپ کے محلہ کوٹ میں موہ شریف کی زیارت کرائی جاتی ہے اور قدم رسول کی زیارت مستقل وہاں پر رہتی ہی ہے. وہ ایک اپنا انوکھا مجمع ہوتا ہے عاشقوں کا. اور میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ تشکیک ہے، کنفیوژن ہے کہ یہ دیوانوں کا عمل ہے. وہ سمجھتے شاید اس پہ قرآن سے کوئی دلیل نہیں ہے، اس پہ حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تو عاشقوں کی بولی ہے کہ صاحب سرکار کا جہاں مطلب نقش کفا پا دیکھا اس کو چوم لیا، سرکار کا جہاں وہ دیکھا تو اس پر جان نچھاور کر دی. یہ عشق ہمیں اس صدی میں نہیں ملا ہے، یہ عشق 1400 سال پہلے سے ملا ہے. اب یہ حصہ عاشقوں کا ہے. انشاءاللہ تعالی اگر ایمان اور ضروری نہ ہوا تو کوشش کروں گا کہ اگلے ہی جمعے کو تبرکات کی اہمیت کیا ہے اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ بیان سنیں تاکہ تمام طرح کے کنفیوژن دور ہو جائیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم مجھے بھی آپ کو بھی
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے سرفراز فرمائے اور وہاں زیارت میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اس فقیر کا تو حال یہ ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے وہ میری موز شریف کی زیارت مس نہیں ہوئی، ایک وہ اور ایک عرس اجملی جو ہے میرا کبھی مس نہیں ہوا ہے الحمدللہ، بچپن سے لے کے آج تک، اور اس عمل کو متواتر 40 سال سے زیادہ گزر چکے جی الحمدللہ۔ میں چھٹی پر رہوں گا، کتنی میری لمیٹڈ چھٹیاں ہوتی ہیں میں جانتا ہوں کیسے ٹیک کرنا پڑتا ہے، ہیڈ بھی ہوں ذمہ دار بھی ہوں، لیکن پہلی چھٹی سے انشاء اللہ تعالیٰ دوں گا۔